الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ہمارے سیرت کورس کا آج سبق نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے. صبح جو گروپ کے اندر سبق شیئر کیا گیا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا مختصر تعارف ذکر کیا گیا تھا. آج ہم اسی حصے کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے. تو گویا ہمارا اس سیرت کورس کا ایک حصہ ہے ولادت سے نبوت تک. تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بارے میں، تاکہ پھر ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک گفتگو لے کے جائی جا سکے. تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کو تو جی بات کر رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کے دادا کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت عزیز تھے. آپ کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے بے حد محبت کرتے تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم آواز پہنچ السلام. رہی ہے؟ ہاں جی. من کا آواز آ رہی ہے؟ اصل میں نیٹ ورک کا پرابلم آج بھی ہے ہمارے ہاں. شاید پتہ نہیں میری سم کے اوپر ہے جس کے ذرا بعد بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے یہ لنک جو ہے. ہاں جی سر. اب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے نہایت چہیتے اور پیارے بیٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے. ذبیح اللہ ایک تو لقب ہے حضرت اسماعیل کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے اور ان کی قربانی بھی قبول ہو گئی. تو سب سے پہلے یا ذبیح اللہ اول جنہیں کہا جاتا ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر دوسرے نمبر پر جنہیں ذبیح ثانی کہا جاتا ہے یا ذبیح اللہ ثانی کہا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا تو قریش نے ان کی سخت مخالفت کی اور ان کی مدد کرنے کی بجائے کھدائی سے ان کو روکنے کی خوب کوشش کی. اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس صرف ایک بیٹے حارث تھے جو آپ کے ساتھ کنویں کی کھدائی میں مصروف تھے، شریک تھے. اسی درمیان ایک دن حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے 10 بیٹے دے جو جوان ہو کر میرا ساتھ دیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا.
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ پھر جب حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے سلسلے میں ان سے مشورہ کیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے قرآن دازی کی تاکہ جس بیٹے کا نام قرآن نکلے اس بیٹے کو ذبح کر دے۔ چنانچہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے گئے، ان کو ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن قریش بالخصوص حضرت عبداللہ کے جو چاہنے والے تھے، خاندان میں سے جو ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس عمل سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ منت پوری کرنے کے بجائے کسی کاہن سے، کسی نجومی سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب مدینے کی ایک مشہور کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک طرف تو حضرت عبداللہ کا قرآن ڈالیں اور دوسری طرف ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھیں، پھر دیکھیں قرآن کس کے نام نکلتا ہے، اونٹوں کے نام یا حضرت عبداللہ کے نام۔ اگر عبداللہ کے نام کا قرآن نکلے تو اونٹ والے قرآن میں 10 اونٹ کا اضافہ کرتے جاؤ، یعنی اگر پہلی مرتبہ 10 اونٹ لکھیں آپ ایک پرچی پر اور وہ پرچی 10 اونٹوں والی نکل آئے، پھر تو 10 اونٹ ذبح کر دیں۔ اگر پرچی 10 اونٹوں والی نہ نکلے، حضرت عبداللہ کے نام کے نکلے، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں، پھر پرچی پر 20 اونٹ لکھیں، پھر بھی نام نہ آئے پھر 30 لکھیں، یعنی 10 اونٹ بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں والی پرچی قرے کے اندر نکل آئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ایسا ہی کرتے رہے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام کا نکلا، یعنی 90 تک وہ نام پرچی پہ حضرت عبداللہ کا ہی آ رہا تھا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو نام جو ہے وہ اونٹوں کا نکل آیا کہ اونٹوں کو ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا مروہ کے درمیان ذبح کر کے اپنی منت پوری کر لی۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ذبیح ثانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ جب جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی بنو زہرہ قبیلے کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کر دی، اور اسی مجلس میں حضرت عبد المطلب نے بھی خود اپنی شادی وہب کے بھائی وہیب کی صاحبزادی حالہ سے کر لی، جن سے بعد میں حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال۔ شادی کے چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امید سے تھیں۔ شام جاتے وقت حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ واپسی پر مدینے سے کھجوریں لے کر آنا۔ چنانچہ شام میں تجارت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کھجوروں کے واسطے مدینہ چلے گئے۔ وہاں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس لیے آپ مدینے ہی میں اپنے ننھیال بنو عدی بن نجار کے یہاں ٹھہر گئے، یعنی حضور کے والد اپنے ننھیال میں ٹھہر گئے مدینے میں۔ کافی دنوں کے بعد بھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ننھیال والوں نے دار النابغہ میں آپ کو دفن کر دیا، ایک جگہ کا نام ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 دنوں کے بعد مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں حضرت ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ اب جو تاریخ ولادت ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اکثر محدثین اور مورخین نے 8 ربیع الاول، بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 10 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کے اس میں بہت سا اختلاف ہے۔ علامہ محمود پاشا مصری کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق تاریخ ولادت 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی ہے۔ یہ جو قاضی سلیمان منصور پوری ہیں، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی تھی رحمت للعالمین، اور یہ سیرت کی کتاب لکھوائی تھی نواب صادق عباسی نے جب یہ جامعۃ الاسلامیہ، جسے آج ہم اسلامیہ یونیورسٹی کہتے ہیں، جب یہ مدرسہ تھا باقاعدہ جامعۃ الاسلامیہ،
تو اس وقت انہوں نے سیرت کی یہ کتاب ان کو کہہ کے لکھوائی تھی رحمت للعالمین. تو اس کے اندر یہ انڈیا کے عالم ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت. واقعہ فیل بھی اس سال ہوا. تو واقعہ فیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کی بجائے، اس کے طواف کی بجائے اس گرجا گھر کی طرف توجہ کر لیں اور اس کی عبادت کیا کریں اور اس کے گرد طواف کیا کریں. دھیرے دھیرے وہ اس مقصد میں کامیابی ہوتا جا رہا تھا کہ اسی درمیان مکہ کے ایک شخص نے اس میں قضائے حاجت کر دی. جیسے ہمارے یہاں کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کام اچھا ہے یا برا ہے، بات اچھی ہے بری ہے، بس جذبات میں آ کے کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی کر دیا. تو اسی طرح بالکل اس آدمی نے نفرت کے اندر جا کر وہاں قضائے حاجت کر دی. ابرہہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اچھا، خانہ کعبہ کی محبت کی وجہ سے تم نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے تو میں اس گھر کو جا کر گرا دوں گا. تو بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے یمن سے مکہ روانہ ہوا، لیکن اللہ نے ابابیل پرندے کے ذریعے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا. اسی مناسبت سے اس واقعے کو واقعہ فیل اور اس سال کو عام الفیل اور حملہ کرنے والوں کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے. تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے رکھا اور احمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. نیز آپ کو ابو ابراہیم اور ابو المؤمنین بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے اور پھر دوسرا احمد، یہ دونوں نام ہی حمدن سے مشتق ہیں. یعنی ان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمد ہے، ہا میم دال حمد، اور حمد کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بولا جاتا ہے تو لفظ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. اور احمد کا معنی ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. تو چونکہ تمام مخلوقات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں. پھر دیکھیے، مشہور اور صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی مائیں ہیں وہ دو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ دو ہیں، ایک حضرت صہیبہ اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ. حضرت حلیمہ، اچھا اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں ساتھ ہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے 7 دنوں تک دودھ پلایا، 7 دن. اس کے بعد چند دنوں تک حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا، پھر مکمل 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. اور یہ حضرت صہیبہ جو تھیں یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی، لونڈی تھی، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. ہجرت کے 7ویں سال پھر ان کا انتقال ہوا. اور حضرت حلیمہ کے والد کا نام ہے عبداللہ اور ان کے شوہر کا نام تھا حارث. صحیح قول کے مطابق حضرت حلیمہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کے شوہر حارث بھی مسلمان ہو گئے تھے. البتہ یہ دونوں فوت کب ہوئے ہیں اس سلسلے میں تاریخ سے کوئی پتہ نہیں چل سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں کیسے پہنچے، ہم اس پس منظر کو ذرا سمجھتے ہیں. دیکھیے، عرب کے جو معزز اور شریف گھرانے تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ دیہات میں اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے تھے کسی اور خاتون کے ہاں دودھ پلانے کے لیے؟ دیکھیے، وہ دیہات میں اس لیے بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور ان کا بچہ خالص عربی زبان سیکھ سکے. ظاہر ہے شہر کے اندر پہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آب و ہوا جو ہے وہ خالص نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیسی چیزیں ساری استعمال کریں، آب و ہوا بھی صاف ستھری ہو، اور ساتھ ساتھ جو ان کی لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ ظاہر ہے
جب دیہاتی سارے ایک ہی زبان بولیں گے، وہاں کوئی شہر کے مختلف لوگ تو ہوں گے نہیں کہ کس شہر کا ہے کوئی دوسری زبان کا، تو وہ ان کی زبان بھی خالص جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضاعت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں طائف سے اپنے شوہر، اپنے دودھ پیتے بچے اور بنو سعد بن بکر کی 10 عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سال قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، سواری کے لیے ایک دبلی پتلی سی گدی تھی جس کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور تھی کہ قافلے والوں سے برابر پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے قافلے والے بھی ہم سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ بار بار ہم ان کو روکتے تھے کہ ٹھہرو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا، ہم لوگ بھوک کی وجہ سے رات بھر سوتے نہیں تھے، اس طرح ہمارا بچہ بھی رات بھر روتا رہتا بلکتا رہتا تھا، کیونکہ میں جب کچھ کھاتی نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اس بچے کو دودھ کہاں سے ملتا، کہاں سے اس کو فیڈ کراتی۔ وہ کہتی ہے میرا بچہ بھی بھوک سے مرتا، ہم خود بھی بھوک سے مرتے، اور یہ جو گدی تھی جس کے اوپر یہ سوار ہو کے آئی تھی یہ بھی بڑی دبلی پتلی تھی۔ مشہور یہ ہے کہ ہمارے ہاں سناتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، یہ سفر جو تھا یہ اونٹنی پہ نہیں ہوا، یہ سفر گدی پہ ہوا ہے، اونٹنی اگرچہ تھی لیکن وہ سفر میں سوار اس پہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود ہی کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک عورت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن جب بھی کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس آتی تو وہ حضور کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ ہم عورتیں یہ امید کرتی تھی کہ بچے کے والد ہمارے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کریں گے، یعنی ہم جب بچے کو دودھ پلائیں گی، اس کی تربیت کریں گی، کھلائیں پلائیں گی، تو ظاہر ہے جب ان کے والد صاحب دودھ پینے کی مدت کے بعد اس بچے کو ریسیو کرنے آئیں گے، لینے آئیں گے، تو خوب ہمیں انعام و اکرام دیں گے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو پالا۔ تو عربوں کے ہاں ویسے بیٹے کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی بیٹیوں کی نسبت، تو وہ زیادہ اکرام ہوتا، ہمارا ضرور خوب آؤ بھگت ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہ لیتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا بلا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ساری قافلے والی عورتوں نے باقی بچوں کو لے لیا، اور میرے پاس ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس یتیم بچے کو ہی لینا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم اسی یتیم بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بدولت ہمیں خیر و برکت سے نواز دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دودھ پیتے بچے دونوں نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر خوب دودھ پیا، اور جب میرے شوہر اونٹنی کی طرف بڑھے تو اونٹنی سے بھی خوب دودھ نکلا، وہ جو دودھ ہی نہیں دیتی تھی اور بھوک کی وجہ سے اس کا خود حال ہی کوئی نہیں تھا، تو کہتی ہے کہ اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا، ہم نے بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اور یہ رات بہت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ یقیناً تم نے ایک مبارک بچہ گود لیا ہے، میں نے کہا ہاں مجھے بھی یہی امید ہے، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے ہم طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتی ہے جب ہم واپس ہونے لگے تو میری گدھی جس پہ ہم سوار ہو کے آئے تھے اس قدر تیز رفتار چلنے لگی کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، حتیٰ کہ قافلے والے عورتیں مجھ سے کہنے لگی اے ابو زبیب کی بیٹی، یہ ابو زبیب جو ہے نا حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد کی کنیت ہے، وہ کہتی ہیں ذرا آہستہ چل، کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر سوار ہو کے تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی گدھی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ آج تو اس کی عجیب حالت ہے۔ پھر آخر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم اپنے گھر پہنچے، اللہ کی قسم، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس وقت سب سے زیادہ قحط زدہ ہمارا علاقہ تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبیلے والوں کی بکریاں چراہ گاہ جاتی تھیں لیکن ان میں سے کسی بھی شخص کی بکری کے تھن سے دودھ نہیں نکلتا تھا، کیونکہ بکریوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے برعکس آپ کے طفیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ کہتی ہیں کہ میری بکری خوب دودھ دیتی تھی، حتیٰ کہ میرے قبیلے کے جو چرواہے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی تم بھی اپنی بکریاں وہاں چروایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ چرا کے آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں لوگ پھر وہاں جانے لگے جہاں میری بکریاں جاتی تھیں، لیکن ان کی بکریوں سے پھر بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کی بکریوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا،
گویا یہ ان عورتوں کو سزا تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ قبیلے کی جتنی خواتین وہاں گئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، تو ان سب کو یہ سزا مل رہی تھی کہ جنہوں نے حضور کو ٹھکرایا، اب وہ جو ہے وہ قحط سالی ان کی طویل ہو گئی، اور حلیمہ سعدیہ نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکتیں ان کے اندر رکھ دی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال مکمل ہو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس مکے آ گئی۔ کہتی ہیں میں حضور کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مکے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ یہ جو طاعون ہے نا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ طاعون جو ہے ایک عذاب کا ٹکڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ آیا تھا، اور پھر یہ وہی بچا کھچا جو ہے ایک عذاب ہے جو قیامت تک مختلف قسم کے لوگوں پہ آتا رہے گا، لیکن یہ ظالموں کے لیے عذاب بن کے آئے گا، اور جو بے قصور لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ گویا شہادت کی نوید لائے گا۔ یعنی جو لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، بے قصور لوگ، نیک لوگ، تو وہ شہید ہوں گے اس میں، اور ظالم جو لوگ ہوں گے وہ اس میں عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مکے میں طاعون کی بیماری تھی، میں نے حضرت آمنہ کو ضد کی، میں نے کہا اس بچے کو دوبارہ آپ ہمارے پاس بھیج دیں، یہاں بھی طاعون کی بیماری ہے، یہاں بچہ بیمار ہو جائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے بھی ضد کی اور طاعون کی بیماری بھی تھی، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مان گئی اس بات پر کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کو واپس لے جاؤ اپنے پاس وہاں طائف کے اندر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ اپنے قبیلے لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دوران جو ہے وہ سینہ چاک کیا گیا، جس کو شق صدر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ کہنے لگا عبداللہ کہ اما جان، ابو جان، ہمارے قریشی بھائی کے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آئے، انہوں نے ہمارے بھائی کو زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ پھاڑ دیا، اور میں ان کو اسی حال میں ڈر کے مارے چھوڑ کے آ گیا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتے دوڑتے گئی، حضور کے پاس پہنچی، دیکھا کہ حضور کا چہرہ اور کیا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، اور آپ ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اور میں نے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور شوہر نے بھی حضور سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان آدمیوں کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس وہ آئے تھے، 2 لوگ تھے سفید کپڑے پہنے تھے، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا، میرے سینے کو چیر کر اس میں سے کچھ نکالا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس واقعے کے بعد بہت پریشان ہوئے، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ دیکھو تم اس بچے کو واپس کر آؤ، کہیں اس پر شیطان کا اثر وغیرہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی پہلے تو تم بڑی ضد کر رہی تھی کہ واپس بھیج دو، یہاں بھی طاعون کی بیماری ہے اور میرا بھی دل نہیں لگتا، تو پھر اتنے شوق اور رغبت کے بعد اب تم اتنے جلدی کیوں واپس کرنے آ گئی ہو؟ تو یہ کہتی ہیں جب حضرت آمنہ نے بار بار مجھ سے پوچھا تو پھر میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت آمنہ کہنے لگی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس بچے پہ شیطان کا اثر ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بچے کی شان عجیب نرالی ہے، بہت نرالی ہے، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے دیگر حاملہ خواتین کی طرح حمل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جیسے عموماً مائیں پیٹ کے اندر جو ہے تکلیف کو محسوس کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، ایک وہ بوجھ ہوتا ہے بچے کا، ظاہر وزن ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں حضرت آمنہ کہ میرے پیٹ میں بالکل بھی وزن نہیں ہوتا تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان کی ولادت ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے اپنے پیٹ سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا، جس میں مجھے شام کے شہر بصرہ، یہ شہر کا نام ہے بصرہ، بصرہ کے محلات نظر آئے۔ جب یہ پیدا ہوا بچہ تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی حضور کی والدہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو فرشتے آئے تھے، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ فرشتے زمزم کا پانی لے کر آئے تھے، اور بعض کا نزدیک جو ہے وہ صاف پانی تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سینہ چیر کر اس سے دل نکالا، پھر دل چیر کر اس میں سے خون کا جمع ہوا ایک ٹکڑا نکالا، اور فرشتوں نے آپ کہا کہ اس حصے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر اس حصے کو نکال کے پھینک دیا اور دل کو اس پانی سے دھو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل رکھ کر سینے کو سی کر چلے گئے۔ شق صدر کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ
آپ کی پوری زندگی میں کل 4 مرتبہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کل 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس سلائی کا نشان جو فرشتوں نے کی تھی، اس سلائی کا نشان وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر موجود رہا۔ تو یہ تھا کل سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس حضرت آمنہ کی آغوش میں کیسے پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں تفصیل سے، یہ جانتے ہیں کہ یہ کون تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، جو بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قبیلہ شرافت میں، عزت میں، مقام اور مرتبے میں سب سے ممتاز تھا۔ حضرت آمنہ وہاں کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ جب حضور 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کو لے کر اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں جو ہے وہ اپنے ننیال آ گئی۔ تو ان کا ننیال بھی وہیں تھا اور حضور کے والد کا ننیال بھی وہیں تھا۔ تو 1 مہینے تک آپ نے وہاں دار النابغہ میں قیام کیا۔ واپسی میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تو اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور اس قدر زار و قطار سے رونے لگے کہ صحابہ کرام بھی برداشت نہ کر سکے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی رونے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس دن سے زیادہ حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ نے میری درخواست قبول فرمائی۔ پھر میں نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالی نے مجھے استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہاں یہ ایک عجیب بات ہے، یہاں ایک سوال بھی ہے جو بڑا اہم بھی ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے کہ حضور کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ظاہر ہے وہ تو حضور کے بڑے ہونے سے اور نبی بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جو حدیث آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میری والدہ کے لیے میں معافی مانگوں تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا۔ تو اس لیے علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ حضور کے والدین مسلمان تھے نہیں تھے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے ہی جو ہے ایمان کے خطرے میں پڑنے کا پہلو ہے، تو ہمیں یہ بات ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے کہ حضور کے والدین مسلمان ہوئے نہ ہوئے، بس جیسے بھی تھے اللہ جو بھی ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے تو وہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مقام و مرتبہ، کہاں ان کے والدین، اور پھر حضور کا اللہ سے اجازت لینا استغفار کی، اللہ کا اجازت نہ دینا، مطلب یہ آدمی ان باتوں کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی کانپتا ہے، دل کانپتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یہ جملے کیسے زبان سے صادر کیے جائیں۔ اس لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے اس سلسلے میں، اور اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی جو ہے قبر کی فکر، اس کی تیاری کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مکہ سے مدینہ جب جائیں ہم تو بدر سے کچھ پہلے، یعنی مقام بدر سے کچھ پہلے دائیں طرف ایک سڑک نکلتی ہے، ایک راستہ نکلتا ہے۔ عام راستے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آگے جا کر ایک چھوٹا سا شہر ہے ابوا جس کو کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑا سا پہلے ایک پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے، اور پھر اس طرح جب 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ وہاں پر لے کر کے گئیں اپنے بچے کو، واپسی پر پھر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مقام ابوا میں وہیں پر ان کی قبر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پرورش میں کیسے ہے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد 2 سال تک آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس بستر بچھایا جاتا تھا جس پر ان کے لڑکے سمیت دیگر کسی بھی شخص کو بیٹھنے کی اجازت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی حضرت عبد المطلب کا جو بستر لگتا تھا وہ بیت اللہ شریف کے پاس لگتا تھا، اور کوئی ان کے بستر پہ حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار محبت سے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کرتا تو عبد المطلب لوگوں سے بھی اور حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی میرے پوتوں کو چھوڑو، میرا پوتا بڑا ہی نرالا ہے، میرے پوتے کی شان بڑی نرالی ہے۔ لیکن
पोते और दादे का ये साथ भी ज्यादा दिन ना चल सका। सही कौल के मुताबिक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब 82 साल की उम्र में फौत हो गए। फिर इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फौत होने से पहले हजरत अबू तालिब को बुलाकर इनको हुजूर के साथ बेहतर सलूक करने की ताकीद की थी, यानी अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और उसको कहा कि अपने इस भतीजे का ख्याल करना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम, देखिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम आमिर है और इनकी कुनियत अबुल हारिस है। तो पैदाइश के वक्त इनके सर के चंद बाल सफेद थे अब्दुल मुत्तलिब के, तो इसलिए इनको शैबा कहा जाने लगा। बहरहाल यहाँ पर यह बात भी काबिल तवज्जो है और समझने के काबिल है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बावजूद इसके कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर बहुत अच्छी सिफात थी। चुनाचे सीरत सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब लोगों को जुल्म करने, शराब पीने, जिना करने, बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करने, लड़कियों को जिंदा दफन करने और जिन औरतों से निकाह हराम है उनसे निकाह करने से मना करते थे। इसी तरह आप लोगों को मन्नत पूरी करने, अच्छे अखलाक की ताकीद करते थे। नीज हकीर कामों और हकीर पेशे से बचने के लिए भी लोगों को तलकीन किया करते थे। बाकी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चूंकि साथ तारुफ आ गया, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कुल 6 बीवियां सीरत निगारों ने लिखी हैं कि सफ़िया बिनते जुंदुब, फातिमा बिनते अम्र, लुबना बिनते हाजर, हाला बिनते वहैब और नुतैला बिनते जनाब और मुमन्नाह बिनते अम्र, ये 6 बीवियां थी अब्दुल मुत्तलिब की। बाकी ज़ाहिर उस वक़्त इस्लाम की तालीमात थी नहीं, इस्लाम आया भी नहीं था, तो वो जिस तरह भी करते थे निकाह वगैरह, जो उनकी रस्म जो तरीक़ाकार होता था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश से निकल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए। आपके वालिद वालदा दादा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब करने लगे। और अबू तालिब का नाम हम पीछे भी जिक्र करके आए हैं कि अबू तालिब का असल नाम अब्द मनाफ है, अबू तालिब इनकी कुनियत है। और फिर आपके चचा को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और अपने बच्चों की तरह हुजूर से प्यार किया करते थे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत यूं चलती रही। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र को पहुंचे तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया। मक्का से रवाना होते वक्त इन्होंने हुजूर को गमगीन देखा तो अपने साथ ले गए। दाहिर है हुजूर के न वालिद थे न वालदा थे, 12 साल की उम्र के, परेशान थे भी। चचा जिनके साथ रहता हूँ ये तो शाम शाम जा रहे हैं सफर पे, तो परेशान हुए भी किसके साथ। जाहिर है जो दिली लगाव था चचा के साथ वो कोई और तो रिश्ता नाता नहीं था। यहाँ हम अंदाजा करें, यकीन जानिए ये ऐसे हालात पढ़ के रोना आता है कि कहाँ अल्लाह के बाद सबसे ऊंचे मर्तबे के नबी और कहाँ ये हालात ज़िंदगी। देखिए हमारे हालात कितने अच्छे हैं उन हालात से, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं, फिर भी अल्लाह की इबादत नहीं करते, फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं। तो बहरहाल जब चचा ने देखा कि मेरा भतीजा गमगीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, तो अपने साथ ले गए। जब अबू तालिब का काफिला शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुंचा तो इस बुसरा जगह के ऊपर एक राहिब रहता था, ईसाई पादरी रहता था, जिसको लोग बहीरा कहते थे। उमूमन हम पढ़ते हैं किताबों में बुहैरा, तो इसको बुहैरा भी कहा जाता है और सीरत निगारों ने इसका नाम बहीरा भी लिखा है। लेकिन इसका असल नाम नहीं था, बस एक मशहूर नाम था। इसका असल नाम था सरजिस। तो ये राहिब जो था ये अपने इबादत खाने से बाहर नहीं निकला करता था, लेकिन ये इस दिन बाहर निकल आया और इसने हुजूर के बारे में फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल है। लोगों ने इस राहिब से पूछा कि आपको कैसे पता चला अल्लाह के रसूल है। तो ये राहिब कहने लगा कि जिस वक्त इस बच्चे का यहाँ से गुजर हुआ तो दरख्त और पत्थर इसको सजदा कर रहे थे। दरख्त और पत्थर सिर्फ नबी को सजदा करते हैं। नीज इसने ये भी कहा कि मैंने हुजूर को मोहरे नबूवत से भी पहचान लिया। इस राहिब ने ये भी कहा कि जब तुम आ रहे थे तो बादल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस लड़के को साया कर रहे थे। और ये भी कहा कि जब एक दरख्त के पास तुम बैठे तो टहनियां इनकी तरफ झुकी हुई थी। फिर इस राहिब ने काफिले वालों को दावत दी और हुजूर से काफी सारे बातें की। इसके बाद इसने हुजूर के चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को यहूदियों की हिफाजत से यहूदियों से महफूज रखें, वरना यहूदी जो है इनको कत्ल कर देंगे। इस बच्चे की शान यकीनन बहुत निराली होगी। ये सुनकर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से एक आदमी के साथ वापस भेज दिया। अच्छा यहाँ पर मोहर नबूवत का जिक्र आया है, तो ये समझ लीजिए कि हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान पिछली जानिब, कमर की जानिब, पुश्त की जानिब कबूतर के अंडे के बराबर एक उभरा हुआ गोश्त था।
इसी को मोहर नबूवत कहा जाता था, और ये मोहर नबूवत विलादत के वक़्त से ही लगा दी गई थी। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है शाम का पहला सफर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जवानी के बारे में कुछ समझते हैं हम। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में जवान हुए कि फरिश्ते बचपन में जाहिलियत वाले काम और गुनाहों से हुजूर की हिफाजत करते थे, हत्ता कि आप बड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के अय्याम शुरू हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में, मुरव्वत में, हर एतबार से कौम में सबसे अच्छे समझे जाते थे। अखलाक के एतबार से सबसे अच्छे, मेल जोल के एतबार से सबसे अच्छे, ताल्लुक के एतबार से सबसे अच्छे, पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाले, ऐब के कामों से, बुरे कामों से दूर रहते थे, सबसे सच्चे, सबसे अमानतदार थे। लोग आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। यहाँ पर यह भी बात याद रहे कि जिस तरह हुजूर ने बचपन में बकरियां चराई थी, इस तरह जवानी का अय्याम में भी आपने उजरत के एवज चंद मतलब पैसे लेकर के अहले मक्का की बकरियां चराई हैं, यानी आपने मजदूरी भी की है गोया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जितने भी अम्बिया आए हैं, तमाम अम्बिया ने बकरियां चराई हैं। नीज जवानी का अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत में भी शिरकत की है, मैं हिस्सेदार रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे पार्टनर थे, किसी बात को टालते नहीं थे, नहीं कोई मशवरा दिया था अच्छा तो कहते चलो ठीक है कर लो, और ना ही किसी से झगड़ा करते थे। जैसे अमूमन आप देखते हैं तिजारत करते हैं तो फड्डे हो जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन झगड़ों से भी महफूज थे। तो आज जो हमारा सबक नंबर 2 था, तो यहाँ तक कुछ अनामीन जो है वो हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह हम इनको दोबारा सुन भी सकते हैं और इनको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक पहलू, एक हिस्सा हमने पढ़ा, जो विलादत से नबूवत तक चल रहा है। तो ये मरहला चलता चला जाएगा। हम आगे चल करके कल के सबक में पढ़ेंगे शाम का दूसरा सफ़र, हज़रत खदीजा से शादी, फिर हजर असवद का की तनसीब